أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84، دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں تذکرہ گزرا اللہ پاک کے ایک بہت بڑے نافرمان کا، جس نے دنیا تو بہت جمع کی تھی اور دنیا کے اسباب تو بہت زیادہ جمع کیے، لیکن اللہ پاک سے دوری اختیار کی، اور اس کا نام کیا تھا؟ قارون تھا. قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. تو اس کے خزانے اتنے تھے کہ آج تک انسان جب کسی مالدار کی یا مال کی مثال دیتا ہے تو ہم قارون کا نام لیتے ہیں کہ بھئی قارون کے خزانے بھی اگر کسی کے پاس آ جائے، یہ وجہ شہرت بن گیا. لیکن آپ حضرات کے سامنے جیسے پچھلی آیات میں دروس میں یہ بات گزری کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ پاک سے تعلق نہیں تھا. مال کو جمع کیا برائے دنیا، برائے ظلم، برائے نفس اور خواہش اور شہوت کے، تو وہ مال اس کے لیے مصیبت بن گیا. اتنی بڑی مصیبت بنا کہ اللہ پاک نے اس کی پکڑ فرمائی تو مال سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. مال بھی دھس گیا، یہ خود بھی دھس گیا زمین میں. اور وہ لوگ جو اس کے مال کو دیکھ کر حرص کرتے تھے، رال ٹپکاتے تھے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ مال ہوتا، ہماری بھی ہائے ہوتی، لیکن جب اس کے انجام بد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ ایسا نافرمانی والا مال ہمارے پاس نہیں. جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو آخرت میں بھی محروم ہو جائیں گے. یہ تو دنیا کی مصیبت تھی نا. اگر انسان دنیا میں بہت سارے مال و اسباب جمع کر کے اللہ پاک کو بھول جائے تو یہ مصیبت ہے دنیا کی. لیکن اس سے کئی گنا بڑی مصیبت میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں وہ ہوگی کہ خدا نخواستہ ایک بندہ آخرت میں جائے اور وہاں بھی محروم ہو جائے، وہاں کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس کے دو اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ آخرت کی محرومی کب اور کیوں اور کس کے حصے میں آتی. ان آیات کا ترجمہ ہے تلک الدار الآخرۃ، اور یہ جو آخرت کا گھر ہے، آخرت کا جو ٹھکانہ ہے، نجعلها للذین، یہ ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں لا یریدون علوا فی الارض، جو نہ تو زمین میں سرکشی کا ارادہ کرتے ہیں، ولا فسادا، اور نہ زمین میں فساد پھیلانے کا ارادہ کرتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا. من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آ جائے، فلہ خیر منہا، تو اسے اس سے بہترین بدلہ دیا جائے گا. ومن جاء بالسیئہ، اور جو گناہ لے کر آیا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو ان گناہ کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی گناہ کے بقدر جتنا انہوں نے دنیا میں کیا تھا. اب یہ آیت دو آیتیں ہیں اور بہت ہی اہم آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ پاک نے ایسی دو چیزوں کا ذکر کیا جو انسان کو آخرت میں اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی جنت سے محروم کر دے. ایک چیز فرمائی علوا فی الارض، اور دوسری چیز فرمائی فسادہ.
ایک ہے زمین میں سرکشی کرنا، علو۔ سرکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں بڑا جانے اور دوسرے کو حقیر جانے، یہ سرکشی ہے۔ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھیں اور دوسرے کو اپنی آنکھوں میں حقیر جان لیں۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو بزرگوں نے، اہل اللہ نے تکبر سے تعبیر کیا ہے۔ تکبر اس لیے کہ تکبر کی تعریف بھی کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھے، یہ تکبر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ سب سے بڑا روحانی مرض ہے، یہاں سے باقی گناہوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ تو آپ اگر غور کریں اس آیت پر تو ایک ایسا مرض ذکر ہوا جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، روحانی زندگی سے، اور دوسرا وہ گناہ ذکر کیا جس کا تعلق ظاہر سے ہے، ولا فسادا۔ اور جو آدمی زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تکلیف دیتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے لیے پریشانی کا، غم کا، دکھ کا باعث بن جاتا ہے، اپنے قول سے، عمل سے، فعل سے، اشارے سے، تحریر سے، کسی بھی طریقے سے۔ لیکن اگر کسی انسان کے وجود سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے اور وہ پریشانی میں آ جائے تو یاد رکھے یہ فساد کہلاتا ہے۔ فساد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ہنگامے برپا ہو جائے، اور نہ فساد کا مطلب یہ کہ جس کی زد میں آ کے بہت سارے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ فساد اس کیفیت کا نام ہے جو کسی بھی سامنے والے انسان کو تکلیف میں مبتلا کر لے، اور آج اس کی بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ ایک آدمی بیٹھ کے شرارتاً کوئی بات کہہ دے گا، ایک بات، پھر خاموش ہو جائے گا، اور اس کے اس غلط اور نامناسب جملے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مجلس میں، مجمع میں انتشار ہو جائے۔ میں یہ کیوں بولا؟ وہ کہے گا تم نے یہ کیوں بولا؟ آپس میں لڑائی ہو گئی۔ یہ جملہ بولنے والا زیر لب ہنس رہا ہوتا ہے، چلے بھئی ہمارا کام ہو گیا۔ یا یہ کہ آج کل تو آسان ہے، کوئی بھی بات لکھ دی، کوئی مضمون لکھ دیا، کوئی میسج بنا کے اس کو ڈال دیا، بھیج دیا کسی کو، اس میں کچھ الٹا سیدھا علم غلم لکھ دیا، اور وہ جس تک پہنچا اس کو غصہ آیا، اس نے آگے اپنے ساتھیوں کو، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، انہوں نے اپنے گروپس میں، ایک غلط بات لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی، سب اشتعال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، جذبات میں آ گئے، اور اس کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہوتا آج ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو آج یہ ماحول خراب ہوتا ہے، اس کے پیچھے بعض دفعہ ایک آدمی کا وہ غلط عمل ہوتا ہے جو لوگوں کو فساد کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو غلط بات، غلط تحریر، غلط اشارہ، یہ ساری چیزیں یاد رکھے، یہ فساد فی الارض کے اندر شامل ہے، فساد فی الارض میں۔ اس لیے آج ہمیں اپنے اوپر اس بات کی محنت بھی بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ یہ عادت ہو جاتی ہے کہ بس کچھ اختلاف اور انتشار بنانا ہے، کچھ گڑبڑ کرنی ہے مجھے، تو بعض دفعہ کسی کے گھر گئے، وہاں کچھ ایسی غلط بات کی، وہ گھر والوں کو الجھا دیا آپس میں۔ بعض دفعہ جا کے بڑے کو اس کی اولاد کی ایسی شکایت کی کہ ان ماں باپ اولاد کو آپس میں الجھا دیا۔ کبھی شوہر کو بیوی، بیوی کو شوہر سے متعلق ایسی باتیں کی کہ ان زوجین کو آپس کے اندر الجھا دیا۔ کبھی ایک مسلک میں بیٹھ کر جا کے ان سے کہا بھئی فلاں مسلک والے تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، آپس میں الجھا دیا۔ تو یہ شیاطین الانس کا کردار ہوتا ہے، انسانی شکل میں شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایسی چیزوں کا نہ حصہ بننا چاہیے، نہ ایسی باتوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غلط بات اس قسم کی شروع کر دینا کہ جی ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، بولے خاموش ہو جائیں۔ جس چیز کا بولے ہمیں تحقیق میں، گہرائی میں علم نہیں، ہم وہ بات کیوں کریں؟ کیوں ہم اس اختلاف کے اندر پڑ جائیں؟ یہ تو انسان اپنا ایک موضوع رکھتا ہے۔ میرے پاس ایک ساتھی آئے 2-3 دن پہلے، ایک نوجوان کالج کے طالب علم، اور مجھے کہنے لگے امام صاحب ہم دوست بیٹھتے ہیں کبھی کبھی اتوار کے دن آپس میں، تو
اس دن ایسا ہو گیا کہ ایک ساتھی نے اس میں ایک بات کہہ دی کسی مذہب فرقے کے بارے میں کہ جی وہ لوگ ایسے ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں. تو میں نے کہا ایسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ایسے ہیں، اور اس میں بہرحال بدمزگی ہو گئی آپس میں. تو مجھے کیا کہنا چاہیے، ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ اب آپ مجھے کچھ دلائل سے مسلح کر دیں تاکہ میں جا کے ان کو بھی منہ توڑ جواب دوں. میں نے ان سے کہا دیکھیں، آپ کوئی فرق باطلہ کے خلاف مناظر نہیں ہیں. آپ کا یہ میدان نہیں ہے کہ آپ نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے کہ جی فلاں فرقے کی بنیاد کہاں سے پڑی، ان کی اصولیات کیا ہے، مبادیات کیا ہے، عقائد کیا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا کالج. ہاں جی. میں نے کہا اپنی کالج کی کتابوں پہ محنت کریں، آپ کا کام نہیں ہے. چھوڑ دیں اس کو. جو چیز آپ کی ہے اس میں آپ لوگ محنت نہیں کرتے. آج کل جو ہمارے طلبہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی لائن کے ہوں، اسکول کے ہو، کالج، یونیورسٹی یا مدارس کے، تقریباً 90% اپنے اصل کام سے ہٹ کے دوسری بحث میں پڑے ہوئے ہوتے. اساتذہ ان سے شاکی ہیں، شکایت ہے، رزلٹ ان کا خراب آتا ہے، لیکن دوسری بحث میں جا کے گھسنا ہوتا ہے. یہ بالکل یہ چیزیں حوصلہ شکنی کے لائق ہے دوستوں. میں یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسی باتیں آج کل کے نوجوان ساتھی جب کر لیں تو بحیثیت ایک ماں باپ کے یا استاذ کے یا بڑے کے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں کہ کمر تھپ تھپائے کہ ہاں جی اور منہ توڑ جواب دے دیا آپ. نہیں، یہ تربیت نہیں ہے، یہ ان کو اور خراب کرنا ہے. ان سے کہیں آپ طالب علم ہیں، اپنی تعلیم پر خوب محنت کریں. جب آپ مضبوط تعلیم حاصل کر لیں گے، ایک شعبے میں محنت کر لیں گے، کمال حاصل کر لیں گے، پھر کھلا میدان ہے آپ کے سامنے. پھر آپ جو چاہیں، جو سیکھیں، جو کریں، جس سے بولیں، جس سے الجھیں، وہ آپ کی مرضی ہوگی. تو فساد فی الارض، ہر ایسا قول، عمل، فعل، اشارہ جس سے ماحول خراب ہو جائے دوست. تکبر روحانی مصیبت ہے، فساد مچانا یہ ظاہری مصیبت ہے. جس انسان کے ظاہر میں یہ خرابی موجود ہو اور باطن میں یہ خرابی موجود ہو، یہ دونوں اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ آخرت کے گھر سے محروم ہو جائے. ہم تو ان چیزوں کو آج سمجھتے نہیں ہیں. ہر آدمی سینہ چوڑا کر کے، اکڑ کے، تکبر کے ساتھ چلنا ہو، دوسرے کو حقیر بنانا ہے، دوسرے کو نظروں سے گرانا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے کسی طریقے سے. یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ انسان کی محرومی کا باعث. دوسری آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن کا ایک ضابطہ، انسان ان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اعمال کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، کمی کمزوری کوتاہی رہ جاتی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ ہمارے ہاں قیامت کا جو ضابطہ ہے وہ نیکی میں فضل کا ہے اور گناہ میں عدل کا ہے نا. ایک چیز ہوتی ہے فضل اور ایک چیز ہوتی ہے عدل. دونوں لفظ سمجھتے ہیں نا دوستو؟ ایک ہے فضل اور ایک ہے عدل. عدل بالکل برابر سرابر. یہ جو آج کل جو زندگی پہ ہم آ گئے ہیں، یہ ڈیجیٹل مشین ہے نا. آپ جو بھی چیز لیں گے ترازو ڈیجیٹل ہوگا. وہ 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے اندر جو ہے وہ ٹائپ کر دے گا. لہٰذا 500 پہ جب ڈیجٹ پہنچے گا تو مشین رک جائے گی. آپ کو اتنی ہی چیز ملے گی جتنی آپ نے رقم دی. اس سے 1 پوائنٹ اوپر نہیں ہو سکتا، 1 پوائنٹ نیچے نہیں ہو سکتا. بالکل برابر سرابر. یہ جو معاملہ ہے یہ کہلاتا ہے عدل کا. ایک آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پہلے زمانے میں ترازو ہوتے تھے، یا آج بھی جیسے آپ دودھ خریدنے جاتے ہیں یا جہاں پہ ہاتھ سے کام ہوتا ہے، تو جو دیندار سے، محتاط سے، تجارت کرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو 5 کلو آٹا تول دیا، برابر ہو گیا، پھر تھوڑا سا اٹھا کے ڈال دیں. ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا وہ لینے والا ترازو نیچے جھک جائے گا. اب وہ جو اضافی ڈالا وہ آپ کا حق نہیں تھا دوستو، اس لیے کہ اس کے تو آپ نے پیسے نہیں دیے نا اس کو.
آپ کا کہاں تک حق تھا؟ جب دونوں ترازو برابر ہو جائیں، ایک لیول میں آ جائے. لیکن اس نے کیا کہا کہ بھئی ممکن ہے کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کوئی چلو میں تھوڑا سا ڈال دوں، میری طرف کوئی حساب نہیں آ جائے. یہ جو شخص ہوتا ہے جو اوپر سے اضافی ڈال دیتا ہے، یہ ایک فضل کر رہا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کے ساتھ تو میرا معاملہ فضل کا ہے، اور جو گناہ کر کے میرے پاس آیا تو اس کے ساتھ معاملہ عدل کا ہے. دیکھیں اللہ کی مہربانی، دیکھیں گناہ کا بدلہ بالکل برابری پر. اس میں ایسا نہیں کہ گناہ ایک کیا اور مار 10 کی پڑ رہی، نہیں، بالکل برابر. اور وہاں بھی اللہ پاک مہربانی فرما دے تو کام ہو جائے. لیکن نیکی میں اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر ہم تک پہنچ جائے گا اسے اس کا بدلہ اس سے بہتر کر کے دے دیا جائے گا. اور اس کی حد وہ اللہ پاک جانتے ہیں. چاہے تو ایک نیکی کو اللہ اتنا قبول کر لے، اتنا پسند فرما لے کہ وہی جنت میں جانے کا، نجات کا باعث بن جائے، انسان کا کام بن جائے. تو اس فضل کے تصور کو ذہن میں رکھ کر انسان نیک عمل کرے. نیک عمل اس کو چھوڑے نہیں کہ چلو یہ چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. نہیں نہیں، یہ بہت بڑا ہے. آج جمعے کا بیان جب شروع ہوا ایک بات ذہن میں آ گئی. تو چونکہ تو ممبر پہ ہوتے ہیں تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو جیسے ابھی ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں تو جمعے کے وقت سے شروع ہو گئے تھے نا، تو بہت زیادہ جو ہے کچرا وہ صحن میں وہاں پہ آ کے ایک دم وہ تو وہ خادم بیچارے بار بار کر رہے تھے. تو میں دیکھا ایک ساتھی داخل ہوئے نوجوان، اور جیسے انہوں نے دیکھا نا اپنے جوتے رکھے اور جا کے ہاتھ سے فوراً سارا وہ کچرا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے جمع کیا، پھر لے جا کے باہر. اب ظاہراً یہ ایک چھوٹا سا لگتا ہے نا کہ بھئی خادم کر رہا ہے، چلو اسی کا کام ہے وہ کرے نا، آج تو ہم یہ کہتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اس نے بغیر کسی غرض کے، مقصد کے، لالچ کے اللہ کے گھر کو صاف کیا، کچرا وہاں سے ہٹایا. اب یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے، اللہ قبول کر لے تو بیڑا تو پار ہو گیا، کام ہو گیا. اس لیے کسی عمل کو معمولی سمجھ کے، حقیر سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑیں، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے، معمولی سمجھ کے، صغیرہ کہہ کے اس کا ارتکاب نہیں کریں. وہ پکڑ اور مصیبت کے لیے کافی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. ایک ساتھی کی والدہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی والدہ کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.